کہ ادھر تو عام تاثر یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کم و بیش وہ صورتحال واپس لوٹ آئی ہے جو 2012-14 میں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم صافی صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کی پہلے انٹرو کے اس سے میں اگری نہیں کرتا ہوں، حالت جنگ والی جو ہمارے آپس میں ہے اس پہ خیر بعد میں بات کریں گے. اچھا. لیکن جو 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی، اس سے پہلے جو چیزیں خیبر پختونخوا میں خاص کر تھیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، وہ کچھ اور سچویشن تھی، یہ کچھ اور سچویشن ہے. اس وقت جو ہمیں پاکستان ملا تھا اور صوبہ ملا تھا اور ہمیں جو حکومت ملی تھی، اتحادی جماعتیں تھیں، تو ہمیں ایک ایسا صوبہ ملا تھا جو کہ بالکل بارودوں سے بھرا صوبہ تھا یا پاکستان تھا، خودکش دھماکوں والا تھا، ٹارگٹ کلنگ والا تھا، اغوا برائے تاوان والا تھا. اور ہمیں کہا تھا کہ سوات میں جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا. مرگلہ کی پہاڑی کی اس طرف ملیٹنٹس بیٹھے ہوئے کسی اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے. لیکن آج سچویشن ڈیفرنٹ ہے. آج ٹارگٹ چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے فوج کے سپاہیوں کو یا آفیسرز کو، پولیس کو، سرکاری ملازمین کو، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اس میں بھی ہسپتالوں پہ حملے نہیں ہوتے. ڈی خان میں رورل ہیلتھ سینٹر پہ محرم کے دوران ایک حملہ ہوا تھا. آج کل سچویشن یہ ہے کہ ہائی ویز جو ہیں، وہ آپ کو زیادہ علم ہے اور باقی شاید آپ کے ویورز کو جو کہ کے پی سے باہر کو نہیں پتہ ہوگا کہ ڈی خان اور جو پشاور کا ہائی وے اور سی پی ایس جب اترتے ہیں ڈی خان کی طرف جاتے ہیں، وہ اگر شام سے پہلے دن کے ٹائم پہ روشنی میں 50-60 لوگ آ کے اس پہ اپنا ایک ناکہ لگا لیں اور تلاشی لیں گاڑیوں کی، اس میں سرکاری ملازمین کو ڈھونڈیں کہ کون ہے، ان کو لے جائیں. اس طریقے سے ایکٹری ہے. پھر پچھلے دنوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جو کہ مولانا صاحب کے گھر کو جو راستہ جاتا ہے گاؤں کو، پنیالہ سے عبدالخیر، ادھر کھڑے ہیں لوگ. کل تو نہیں، 2-3 دن پہلے یہ واقعہ ہوا کہ ایک آرمی کے ہمارے آفیسر ہیں، نادر کے آفیسر ہیں، 3 بھائی ہیں، کلاچی میں مسجد میں بیٹھے ہیں. ہماری طرف رواج یہی ہوتا ہے کہ جب کہ کوئی فیملی بیٹھت ہوتی ہے تو ہم یا اپنے بیٹھک میں بیٹھتے ہیں یا مسجد میں بیٹھتے ہیں. مسجد میں فاتح خانی لے رہے تھے، وہ اٹھا کے لے گئے. تو یہ تو سچویشن ہے. ججوں پہ حملے ہو رہے ہیں. پچھلی دفعہ جب میں آپ کے پروگرام میں تو جج اغوا ہوا تھا، اس دفعہ فائرنگ ان کے اوپر. اور اپنے والد ان کے مرے تھے، ان کے والد کی میت تھی اور وہ لوگ ان کے لیے آ کے دعا کر رہے تھے. ٹھیک. ان کی کیا صورتحال ہے؟ لیٹسٹ کوئی اطلاع ہے ان سے؟ لیٹسٹ ان کی ویڈیو دیکھیے، انہوں نے کوئی 10 لوگ اپنے بتائے ہیں کہ 10 لوگ ہمارے چھوڑے جائیں تو ہم ان 3 لوگوں کو چھوڑیں گے. ایسے کوئی انیشیل جو ان کی رپورٹس آئی ہیں. اچھا. اس سے پہلے آپ نے دیکھیں کہ جج کو اغوا کیا تھا تو سرکار نے اس کے پیسے بھرے رینسم کے. پھر 2 ججوں پہ حملہ ہوا. اور یہ تو قدرتی وہاں پر ایک ایسا ایک اس کے ساتھ ایک کمرہ تھا کچھ اس کے بیک، کیونکہ وہ دونوں جج میرے کلاس فیلو رہے، میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے رہے، تو میں ان کو سے فون کیا. تو ایک کمرہ تھا کچھ اس کے پیچھے ان کی گاڑی، اگر وہ کمرے کی ان کو وہ نہیں ملتا چھپنے کی جگہ کمرے کے ساتھ گاڑی کی، تو خدا نخواستہ وہ نہ ہوتے. تو سب سے زیادہ متاثرہ لگتا یہی ہے کہ اتنے ڈی آئی خان ہیں. ڈی آئی خان میں آپ یا وزیر اعلیٰ بغیر سیکیورٹی کے جا سکتے ہیں؟ ہم تو چھوڑے آئی جی بھی نہیں جا سکتے میرے خیال میں، ان کا بھی علاقہ ہے نا. ہاں، وہ تو آئی جی کا بھی علاقہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا. دیکھیں آفیشلی تو یہ ہے کہ دیکھیں سی ایم جائے یا گورنر جائے، جو آفیشلی پوسٹ پہ جاتے ہیں ان کو تو سیکورٹی دی جاتی ہے. لیکن بعد کس کو سیکورٹی دیں گے؟ عام لوگ. پہلے تو شام کے بعد میں پرسوں 3-4 دن پہلے میں گیا ہوا تھا بونیر اور مالاکنڈ کی وجہ. مالاکنڈ مجھے لوگوں نے کہا کہ شام کے بعد یہاں پر یہ سچویشن ہوتی ہے. میں نے کہا کہ شام کے بعد ہوتی ہے، ہماری عصر کے بعد ہوتی ہے یہ سچویشن. آپ ڈی خان، ٹانک، بنو، لکی، کرک، کوہاٹ کی سچویشن دیکھ لیں. اس وقت ان کی یہ سچویشن ہے کہ بالکل حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے، 9 گوہرے بنے ہوئے ہیں، آپ باہر نکل نہیں سکتے ہیں. سرکاری ملازمین جو ڈی خان سے ٹانک جاتے ہیں، آپ کو تو علاقے بات ہے، وہ اب جا کے بسوں میں یا فلائنگ کوچوں میں یا ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں تاکہ میں کوئی پہچان نہ لے کہ ہم سرکاری افسر ہیں. گاڑی نہیں موو کرتے. ان کو لٹرلی کہا گیا کہ آپ لوگ اپنی گاڑیوں کے خود ذمہ ہیں، گاڑیوں میں مت آیا کریں. اور مجھے سننے میں آیا کہ ٹانک کے دفاتر اب ڈی خان شفٹ ہونے جا رہے ہیں. پہلے کلاچی تحصیل کے ہوئے تھے، ڈی خان شفٹ ہو گئے. اب ٹانک کے دفاتر بھی جو ہے، ہمارے اپنے دوست ہیں وہاں پہ سرکاری ملازمین ہیں جو ڈی خان سے ہیں، روزانہ کے بیس پہ آتے جاتے ہیں. ٹانک میں رہنا ان کے لیے تو بالکل ہی عذاب ہے، اور آنا جانا اس سے بڑا ان کے لیے عذاب بن گیا کہ 40 کلومیٹر کا ایک روڈ ہے جس کو ابھی بھی ہماری حکومت، صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کو سیف نہیں کر سکتی. آپ سندھ پہ تو ٹھیک ہے، غلط کام ہوگا بالکل تنقید کریں، پنجاب میں اگر ہو یا بلوچستان میں ہو بالکل تنقید کریں، لیکن 40 کلومیٹر کا ایک روڈ ہے اور سی ایم کا گاؤں اس کے راستے میں آتا ہے. اور یہ جو 3 لوگ اغوا ہیں کون سے ہوئے ہیں؟ کلاچی کس کا گاؤں ہے؟ سی ایم صاحب کا نہیں ہے. پھر اس کا مطلب تو یہی کہ واقعی جو جنوبی پختونخوا ہے اس پہ عملاً طالبان کا کنٹرول ہو گیا ہے.
اب اس کو اب کیا نام دیں، ملیٹنٹس دیں، طالبان دیں، جو بھی دیں، مطلب ہے کہ یہ لوگ ہیں، ان میں تو ان کی اب مجھے ہمیں تو پہچان تو مطلب ہے کہ اب یہ نہیں ہو رہی کہ کون ہے کون نہیں، مطلب ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو ڈسٹرکٹ بتایا نا، اس میں ڈسٹرکٹ میں ساتھ ہی اب ڈی خان کے ساتھ ساؤتھ وزیرستان ہے، بنو کے ساتھ نارتھ وزیرستان، اس طرح آ گئی ہے، تو یہ چیزیں تو نارمل ہیں وہاں پہ. آپ اگر میڈیا پہ نہیں دکھائیں گے نہ دکھائیں، سوشل میڈیا پہ تو چل رہی ہے نا. میں اگر جاتا ہوں یا آپ جاتے ہیں، کوئی اور جاتے ہیں، آپ کے پاس بھی لوگ ملنے ادھر آتے ہیں، آپ اپنے جا کے اپنے وہاں پہ آپ کے نمائندوں سے فون کریں کہ کیا پوزیشن ہے، آپ شام کے بعد فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، جو کہ ہائی وے ہے، جو کہ دن رات گاڑیوں کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے گاڑیاں ٹرانسپورٹ چیزیں چلتی ہیں. سی پیک روڈ سے آپ اترتے ہیں، ڈی خان بنو ہائی وے سب سے زیادہ آباد روڈ ہے. اگر اس کے اوپر ایسی چیز ہوتی ہیں تو پھر حکومت کی ریٹ کدھر ہے؟ پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس اپنے لیول پہ کر رہی ہے. دیکھیں ان کی کیپیسٹی، ان کے اور ایشوز ہیں پولیس کے. دیکھیں اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں پولیس اس وقت سب سے مظلوم اس وقت خیبر پختونخوا میں ادھر ہے. سب سے کم تنخواہیں، ای پی سی نہیں ہے، گیجٹ نہیں ہے، لیبارٹریز نہیں ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس. لیکن سوال جو ہم کرتے ہیں صوبائی حکومت سے کہ آپ کو جو ان سالوں میں این ایف سی ایوارڈ میں جو 1% آپ کو ملتا تھا وار آن ٹیرر پہ، آپ نے کدھر خرچ کیے ہیں؟ جب ہم سوال کرتے ہیں کہتے ہیں آپ سوال کیوں کرتے ہیں، آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہماری مرضی ہم کدھر خرچ کریں. آپ نے پیسے خرچ اگر آپ اس پہ آج پولیس پہ کرتے. یہ پچھلے سالوں میں جو صوبے کا اپنا حصہ تھا اس سے ایکسٹرا 1% ڈویزیبل پول کے ان کو ملتے رہے. دیکھیں وہ تو جو 7th NFC ایوارڈ ہوا تھا 2008 میں 9 میں، جب اس میں 1% NFC ایوارڈ کا ان کو دے رہے تھے وار آن ٹیرر کے پی کو، اس وقت سے مل رہے ہیں. اور ریونیو کے ساتھ اس سال اس کا ریونیو بنتا ہے، ریونیو کے حساب سے 90 ارب روپے بنتے ہیں. اچھا، ایوریج 50-60 روپے مل رہے ہیں سالانہ. اچھا، تو کدھر جاتے ہیں؟ اور اس کے باوجود پولیس کی یہ حالت ہے کہ نہ ان کے ساتھ اور ہیڈ میں خرچ ہو جاتے ہیں نا. ہاں، اگر مجھے پیسے ملیں گے، بولو چلو یار یہ نہیں کرو، ڈی خان میں ایک ہائی وے بنا لیں گے، ایک پارک بنا لیں گے، ایک اور چیز بنا لیں گے، یا بنو میں بنا لیں گے، اس چیزوں میں خرچ ہو رہے ہیں نا. ان کے پیسے ان پہ خرچ نہیں ہوئے. مرج ڈسٹرکٹ والے جو رو رہے ہیں ان کے پیسے ان کے تک نہیں پہنچتے ہیں، تو پھر جنرلی وہ روئیں گے نا. پھر خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی اور مرکز کی پی ٹی آئی کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی مخالفت اور آپریشن کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں. پہلے ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کا ایک جو بھی پریس ریلیز ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سی ایم صاحب کو خیال آیا کہ میں تو غلط کام کر لیا. اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. اگر آپ اس پہ نہیں تھے تو آپ جب ایپیکس کمیٹی میں بیٹھے تو اس وقت آپ ڈسینڈنگ نوٹ لکھ لیتے یا واک آؤٹ کر جاتے یا اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرتے. ادھر آپ نے احتجاج نہیں ریکارڈ کرا، باہر آ کے آپ نہیں کرتے. پھر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ لاٹ سچویشن خراب ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں میں اپنے حلقے میں نہیں گھوم سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کے پی کی یہ صورت حال ہے. تو دیکھیں آپ آپریشن نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دوائی تو بتائیں اس مرض کی دوا کیا ہے. ہم لوگوں کو امن کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر میں بولوں گا آپریشن نہ کریں، آپریشن نہیں ہو رہا، چلو ریزرویشن ہے سب کو، لیکن یہ چیز کیسے ٹھیک ہوگی کہ ہم بول دیں کہ بس ٹھیک ہے ملیٹنٹس جدھر بھی جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہو سکتی ہیں. انٹیلیجنس کارروائیاں تو دیکھیں آف اینڈ آن تو دیکھیں آپ سنتے بھی ہیں کہ ہو رہی ہیں. ابھی تیرہ میں کل آج یا کل ایک مطلب ہے کہ انہوں نے لوگوں کی ہے، اس میں وزیرستان میں بھی ایسے ہوئے. آف اینڈ آن چیزیں چلتی ہیں، لیکن یہ انٹیلیجنس بیس کارروائیوں سے بات آگے نکلی ہوئی ہے. یا تو آپ آپریشن کریں گے یا پھر آپ اس کا کوئی اور حل نکالیں گے. اگر میں کہوں کہ یہ چیز نہ کریں تو میں آپ کو دوسرا فارمولہ بھی بتاؤں گا نا کہ آپ یہ کام کریں. تو چاہیے اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ابھی بہت دیر کر چکے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں اے پی سی بلاؤں گا، آج تک وہ اے پی سی کا اجلاس نہیں ہو سکا. آپ کی نظر میں اور آپ کی فہم میں صوبے کے گورنر کی حیثیت سے کیا حل ہو سکتا ہے، آپریشن یا کوئی اور؟ تو دیکھیں جب تمام سیاسی پارٹیاں آئیں گی بیٹھیں گی تو اس پہ جو ہے نا بات ہوگی کہ کیا ہو سکتا ہے. آپریشن ٹھیک ہے، آپریشن دیکھیں پہلے ہم نے لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپریشن کے بعد ہمیشہ ملیٹنٹس کیوں مضبوط ہو جاتے ہیں. اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں. ہم نے 2013 میں ایک پورا منصوبہ ان کے حوالے کیا تھا، آج ایک بدامن ہو گیا. چلو باقی چیزوں تو آپ ڈال لیں وفاق کے ذمہ. پورا منصوبہ 2013 میں ان کو ملا تھا نا، سوات آپریشن ہوا، جو کچھ ہوا جیسے ہوا جس طریقے سے ہوا، امن آ گیا، ان کے پاس صوبہ آ گیا. 2013 سے آج تک ان کی حکومت ہے. اگر بدامنی پھیلی ہے، لا اینڈ آرڈر کے پرابلمس آ گئے ہیں تو ان کے پاس صوبہ تھا نا. مرکز تو نہیں چلا رہا تھا، یہ چلا رہے تھے پی ٹی آئی کے پاس. پی ٹی آئی کے پاس تھا. 4 سال مرکز میں ان کی حکومت تھی، صوبے میں بھی ان کی حکومت تھی. اس کے علاوہ ان کی 10 سال حکومت رہی ہے، تیسری دفعہ حکومت کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں نا انہوں نے امن کیوں نہیں تو بنا؟ پھر وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق نہیں ہے کہ ان کی بات کو مان لیا جائے کہ مذاکرات کیے جائیں؟ مذاکرات تو پہلے بھی کیے تھے اور آپ نے یہاں پہ لوگوں کو بات کیا کہ یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لی تو ہم کس کا گریبان پکڑیں؟ جو لوگ آئے ہیں اور آپ نے کہا تھا کہ یہاں پر، اور
مجھے نہیں پتا کہ آفیشیلی کیا ان کے ساتھ معاہدے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے معاہدے کی پاسداری نہیں ہو رہی. ہمارے ساتھ اس وقت کی حکومت نے کوئی معاہدے کیے تھے, وہ نہیں ہوئے تو ہم نے بندوقیں اٹھا لی ہیں. اور اس وقت کی حکومت اگر ان کو لائی تھی اور کہا تھا کہ پرامن ہوں گے, تو پھر آئے نا, یہ حکومت انہی کی تھی نا, حکومت بتائے نا کہ اب انہوں نے جو ہتھیار اٹھا لیے ان کے ساتھ کیا کریں.